السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج حدیث نمبر 103 پڑھیں گے ہم۔ اس حدیث میں کہ عن ابی جہیم عبداللہ ابن الحارث بن سمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي قالوا أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة۔ کہتے ہیں ابو جہیم بن حارث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس نے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے لیے 40 تک ٹھہرے رہنا بہتر ہو اس سے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ پھر ابو نضر نے کہا میں نہیں جانتا کہ اس نے 40 دن 40 مہینے یا 40 سال کہا۔ المار گزرنے والا، بین یدی المصلی نمازی کے آگے سے، ماذا علیہ اس پر کیا ہے، الاثم گناہ، ان یقف کہ وہ کھڑا رہے، 40 40، ان یمر کہ وہ گزرے، لا ادری میں نہیں جانتا۔ نمازی جو ہے اس کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس حدیث کے اندر یہ وعید بیان ہوئی ہے کہ اگر ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ کبھی بھی نمازی کے آگے سے نہ گزرے اور کھڑا رہے، چاہے اس کو 40، اب یہاں جیسے راوی کو شک ہے کہ وہ 40 دن مہینے یا 40 سال اس سے کیا مراد ہے، تو اصل میں یہ ایک مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ جیسے ہم مبالغے کے طور پر بعض اوقات کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یار تجھے 1000 بار سمجھایا ہے، تو 1000 بار سمجھایا تو نہیں ہوتا، بس کثرت بتانا مطلوب ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ 40 سال یا 40 مہینے اگر کھڑا رہنا پڑے تو وہ انتظار کر لے اور کبھی نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا اصل میں یہ نمازی کے وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کی عبادت میں خلل ڈالنے والی بات ہے، اس کی توجہ ہٹتی ہے، اس کا دھیان جو ہے وہ، چونکہ جب وہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے، اگر تو وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اپنا دھیان ادھر رکھتے ہوئے قرات کر رہا ہوتا ہے، تسبیحات کر رہا ہوتا ہے، تو اچانک اگر کوئی آگے سے گزرتا ہے تو پھر اس کا دھیان ہٹتا ہے۔ تو اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے وہ اگر ایک آدمی یہ جان لے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، تو کبھی یہ حرکت نہ کرے۔ اب ایک بات جو یہاں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ لوگوں کے آگے سے، نمازیوں کے آگے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اصل میں اس لیے ہے کہ بعض لوگوں نے فقہ کی بنیاد پر، فقہی طور پر کچھ اپنے طرف سے یہ رخصتیں دے لی ہیں کہ اگر تم اس جگہ سے گزرو کہ جو جگہ اس کے سجدے کی نہیں ہے تو ایک صف چھوڑ کے اس کے آگے سے تم گزر سکتے ہو، لیکن حدیث میں مجھے یا کسی بھی طالب علم کو کوئی اس کو حدیث کو پڑھنے والا وہاں پر اس کو کہیں ایسی رخصت ملے گی نہیں۔ اور کسی نے اس میں یہ بھی بنا رکھا ہے کہ بھی جناب
زور سے ایک پتھر پھینکو جہاں تک دور تک جائے، اتنے فاصلے تک آگے سے نہیں جا سکتے، اس کے آگے سے تم جا سکتے ہو۔ تو مختلف ہر ایک نے اپنی اپنی فقہ کے مطابق باتیں بنا رکھی ہیں، لیکن حدیث میں ایسی کوئی حد نہیں بتائی گئی کہ کتنی آگے سے تم گزر سکتے ہو اور کتنی آگے سے نہیں گزر سکتے۔ یہ جو حدیں بنائے رکھی ہیں یہ فقہی سوچ رکھنے والوں نے اپنی فقہ کے مطابق یہ ساری حدیں مقرر کی ہیں، لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں مسجد میں کہ ہمیں گزرنا ہے اور پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے نہ گزریں، اس کے پیچھے سے گزریں۔ ایک شکل ہے کہ اس کے آگے سے گزرنے کی، وہ یہ کہ اگر اس نے سترہ رکھا ہے تو اس کے سترہ کے پیچھے سے آپ گزریں گے۔ سترہ اور نمازی اس کے درمیان میں سے نہیں، سترہ کے پیچھے سے آپ گزر سکتے ہیں۔ سترہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جو کوئی گزرنا چاہتا ہے وہ سترہ کے پیچھے سے گزر جائے۔ تو یہ اس حدیث میں جو ہے وہ سبق تھا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شیطان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی ایک ارادہ کرے کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے تو وہ اسے دھکیل دے، اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑے، بلا شبہ وہ شیطان ہے۔ اذا صلی، جب نماز پڑھتا ہے، احدکم تمہارا کوئی، الی شیء یسترو کسی چیز کو سترہ بناتا ہے، من الناس لوگوں سے، ان یجتاز کہ گزرے، بین یدیہ اس کے سامنے سے، فلیدفع چاہیے کہ اسے دھکیلے، روکے، فلیقاتل چاہیے کہ اس سے لڑے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز شروع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور کسی چیز کو سترہ بنا لیتا ہے، چاہے آگے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اسے سترہ بنا کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی چیز سترہ کے طور پر کوئی لکڑی اس نے رکھی ہوئی ہے، کوئی پھٹی آگے رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کو سترہ بنا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب کوئی آتا ہے دائیں بائیں سے اور وہ اس نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکے۔ روکنا پہلی جو کوشش ہوگی اس کو اشارے سے، کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو یوں آپ کو پتہ لگ جائے گا، جب وہ قریب آ جائے گا تو اس کو اشارہ کر دیں کہ بھی آگے سے نہ گزرے۔ اور اگر اس کے باوجود وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے ساتھ فلیقاتلو، پھر لڑے اس سے۔ لڑنا یہ نہیں ہے اس کو جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مکہ کو سنی ہو جاؤ، نہیں، یعنی اس کو پھر دھکا مارے، اس کو پھر پہلے تو اس کو اشارے سے روکے اور نہیں تو پھر دھکا دے کر اس کو پیچھے ہٹائے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ اب مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت میں وہ شیطان ہی ہے، لیکن شیطان اس کے ساتھ ہے کہ جس نے اس کو اس کام پر لگایا کہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ جب اس کو اشارہ مل گیا کہ نہیں گزرنا، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود اگر وہ کوشش کرے تو پھر اس کی سزا یہی ہے کہ پھر اس کو ایک آگے سے جو ہے نا ہمارے جیسے کہتے ہیں نا تھپا مارو انہوں، پھر اس کو ایک دھکا لگاؤ اس کو، پھر کہ پیچھے ہٹے، وہ آگے سے نہ گزرے۔ تو جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ یہ نمازی کی نماز میں خلل ڈالنے والی بات ہے، اور ایک نمازی خاص کر جو سترہ بنا کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ یقیناً اس بات کا اہتمام کر رہا ہے کہ میری نماز میں خلل نہ آئے اور میں پوری توجہ کے ساتھ اپنی اس نماز کو ادا کروں۔ تو اب اگر اس کے اس اجر میں کمی لانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ تو اس شیطانی عمل کو اگر اشارے سے وہ نہیں روک رہا تو پھر اس کے لیے یہ سختی جو کرنا ہے وہ بالکل جائز ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار
فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے یہ روایت ہے، کہتے کہ میں ایک دن گدھی پر سوار ہو کر آیا، تو میں ان دنوں بھی قریب البلوغت یعنی بالغ ہونے کے قریب تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، سامنے کوئی دیوار نہ تھی، میں صف کے تھوڑے سے حصے سے گزرا، پھر اتر کر گدھی کو چھوڑ دیا کہ وہ چر لے اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ میرا ایسا کرنے پر کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ اقبلت میں آیا راکباً سوار علی اتان گدھی، انا یومئذ میں اس دن ناہست الاحتلام بالغ ہونے کے قریب تھا، جدار دیوار، فمررت میں گزرا بین بعد الصف صف کے کچھ حصے کے سامنے سے، ارسلت الاتان میں نے گدھی کو چھوڑ دیا، ترتا وہ چرتی ہے، فلم ينکر نہ اعتراض کیا، ذالک علی اس وجہ سے مجھ پر۔ یہ واقعہ ہے اس موقع کا حجۃ الوداع پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں نماز پڑھا رہے تھے، اور اس وقت وہاں پر کوئی سامنے دیوار بھی نہیں تھی، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں بالغ ہونے کے قریب تھا اور سواری پر سوار تھا، اور میں گزرا صف کے آگے سے، امام کے آگے سے نہیں، صف کے آگے سے میں گزرا، اور تھوڑا ہی صف میں یعنی میں نے آگے جو ہے میں چلا، اور پھر میں نے اپنی سواری چھوڑ دی، اور پھر میں صف میں شامل ہو گیا، اور سواری گدھی جو ہے وہ وہاں پر گھاس چرنے لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس حدیث میں کیا سبق ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ سارے نمازیوں کا سترا ہوتا ہے۔ نماز ہو رہی ہو اور امام آگے، امام کے آگے سے نہ گزرے، لیکن پیچھے جو صفیں ہیں ان صفوں کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کا سترا امام ہے، اور کسی سواری کے اوپر ہوں تو سواری کے اوپر سے بھی آپ گزر سکتے ہیں، جیسے اس حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری پر سوار ہیں اور صف کے آگے سے آپ گزر رہے ہیں، تو یہی عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، جبکہ اس پر وعید ایسی ہے جو پیچھے ہم پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روکو، پہلے اشارے سے روکو، نہیں روکتا تو پھر اس سے لڑو، لیکن یہاں عبداللہ بن عباس کو کسی نے نہیں روکا، نہ اشارہ کیا اور نہ ہی کسی نے منع کیا، اور نہ ہی کوئی لڑا ان سے، اور نماز کے بعد بھی کسی نے عبداللہ بن عباس کو اس بات پر کچھ نہیں کہا۔ تو حدیث میں جو سبق ہے، جو درس ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہو تو امام کے آگے سے نہ گزریں، پیچھے جو صفیں ہیں ان صفوں کے آگے سے اگر آپ گزرنا چاہیں تو آپ ان کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر سبق ہے۔ بس اگلی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی، تو میرے دونوں پاؤں آپ کے سجدے کی جگہ ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ لگا دیتے، میں اپنے دونوں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں بچھا لیتی۔ گھروں میں ان دنوں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ انام میں سوتا ہوں یا سوتی ہوں، ورجلائیہ میرے دونوں پاؤں، وَإِذَا سَجَدَ جب آپ سجدہ کرتے، غمزنی مجھے دباتے یا ہاتھ لگاتے،
फ़क़बत्तु रिजलई, तो मैं अपने दोनों पाँव समेट लेती, बसत्तुहुमा, उन दोनों को फैला लेती, अलबयूत, घर, बैत की घर जमा है, मसाबीह, चिराग। अब ये जो हदीस है, इस हदीस में जो सबक है वो ये है कि पहली बात कि अगर नमाजी के आगे उसके कुछ सोया हो तो कोई नमाज़ पढ़ना चाहता है तो वो नमाज़ पढ़ सकता है, एक बात। नंबर 2, नमाज के दौरान अगर कोई छोटी सी हरकत करनी पड़ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि इस हदीस में है कि जब आप सजदे में जाने लगे तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूँकि सामने लेटी होती थी तो आप उनको हाथ लगा देते, तो वो चूँकि जगह छोटी थी तो हज़रत आयशा अपने कदमों को समेट लेती, सजदे की जगह बन जाती और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे। और उसके बाद इस हदीस से ये भी पता चलता है कि इस कायनात की अफजल तरीन हस्ती मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी। इस पूरी कायनात में जितनी मखलूक है उस सारी मखलूक में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़मत, शान, मकाम और मर्तबा किसी का नहीं। दुनिया जहान के तमाम बादशाह वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती के बराबर भी नहीं है। लेकिन आप ज़िंदगी देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कितनी सादा और कितनी तंग दस्ती पर मबनी, लेकिन कभी अल्लाह की ज़ात के सामने दुनिया का सवाल नहीं, दुनिया की ऐशो इशरत के लिए अल्लाह के सामने कभी दुआ नहीं, दुनिया की ऐशो इशरत और दुनिया के मज़ों के लिए और दुनिया की जो भी नेमतें हैं उनके लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं। आपकी जो ज़्यादा फ़िक्र होती वो आखिरत की। जिस दिन खंदक थी तो खंदक के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे और सहाबा किराम भी अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे। और आप अपने सहाबा को एक ही बात की अपने अशार में ये उनको नसीहत कर रहे थे कि दुनिया की ज़िंदगी की ऐश कोई ऐश नहीं है, असल ऐश तो आखिरत की है। जो असल सुकून है, राहत है, जो लज्जत है, जो बादशाहत, वो तो आखिरत में। कि दुनिया की ज़िंदगी के लिए अगर भूख, तंगी, मसाइब, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, आजमाइश, इस पर सब्र करो और सब्र के साथ अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को गुजार लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से तो ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह बस मुझे और आले मोहम्मद को इतना दे दे कि जिससे उसका गुजारा हो जाए, उससे ज़्यादा की मुझे तमन्ना नहीं है। और आप कोई अपने पास किसी चीज़ को जमा नहीं रखते थे, बल्कि एक दिन आपने नमाज़ पढ़ाई और आप जल्दी से अपने घर गए और वापस फिर आए तो साहबा ने पूछा, खैरियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप इतने जल्दी घर की तरफ गए? तो आपने फरमाया कि घर में कुछ माल पड़ा था तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास वो माल इस तरह जमा रहे, मैंने उसको फ़ौरन जाकर सदका कर दिया। और आपने फरमाया था कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो 3 दिन ना गुजरें और मैं 3 दिन के अंदर उस सारे माल को अल्लाह की राह में सदका कर दूं। ये थे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप ज़िंदगी का जायज़ा लें कि इतनी जगह नहीं है कि आप अपने घर के अंदर सजदा करने के लिए घर के उस कमरे में, उस गुरफ़ा में वुसअत नहीं है, इसलिए मजबूरी कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, माँ आयशा सामने लेटी हुई, और फिर जब सजदा करने की ज़रूरत पेश आ रही है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ लगाते हैं, वो अपने पाँव समेटती हैं, जगह बनती है, फिर आप सजदा करते हैं।
اور کوئی اس کے لیے نہ اللہ سے گلا شکوہ اور نہ لوگوں کے سامنے کبھی اس بات کا اظہار کہ یار بڑی تنگی ہے، میرے تو گھر کا جو کمرہ ہے وہی بڑا چھوٹا سا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ یہ کیا ایام ہے کہ گھروں میں چراغ بھی نہیں ہے، گھروں میں چراغ بھی نہیں ہے۔ اور آج اللہ کی قسم ایک ایک گھر ہمارا آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک گھر جب تک وہ ایک کنال کا نہ ہو تو ہمیں سکون نہیں آتا، ایکڑ پر مشتمل نہ ہو تو ہمیں سکون نہیں آتا۔ پھر ایک کمرے کے اندر ایک بتی سے تو کام ہی نہیں چلتا، ایک بتی سے تو کام ہی نہیں بنتا۔ ایک ایک گھر میں کتنی لائٹیں، ابھی آپ یہاں بیٹھے ابھی آپ دیکھیں گنے یہ کتنی لائٹیں جل رہی ہیں، آپ ذرا لائٹیں گنیں یہاں پر کتنی لائٹیں جل رہی ہیں، باہر نکلیں ذرا آپ دیکھیں کتنی لائٹیں جل رہی ہیں۔ اور وہ کیا زمانہ ہے کہ گھر کے اندر چراغ ایک چراغ بھی نہیں ہے، اور اگر کبھی چراغ آئے بھی تو یہ بھی ہوتا تھا کہ چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ زندگی تھی۔ اور سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اصل میں انہیں ہمارے نبی کی زندگی کا سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، کہ جسے اللہ نے ایسی حکومت دے دی تھی کہ جس حکومت میں ایسے جانثار تھے کہ وہ اپنے اس محبوب نبی کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور ایسے حکمران تھے کہ جن کا رعب کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کے اوپر طاری تھا، اور اللہ کے فضل سے فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ کفر ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، لیکن آپ زندگی دیکھ لیں کتنی سادہ ہے۔ ایک دفعہ صرف ایک نرم سے چادر پر آپ لیٹ گئے اور اٹھنے میں تھوڑی دیر ہو، اس کے بعد کہا مجھے یہ اس طرح کا نرم بستر دوبارہ نہ دینا، ایسے نرم بستر پر میں نہیں سونا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا کی زندگی میں عیش، غفلت، سستی یا تساہل کا شکار ہوں۔ یہ تھی زندگی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اپنے اللہ کی عطا پر راضی، اگر اللہ سے مانگتے تو اللہ کی قسم رب کائنات نے، بلکہ آفر ہوئی، فرشتے نے کہا کیا چاہتے ہیں آپ؟ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو ایسی نبوت دے دی جائے گی کہ جس میں بادشاہت بھی ہوگی۔ اور جیسے اللہ نے پہلے بعض انبیاء کو ایسی بادشاہت دی ہے، جیسے حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، کہ بادشاہت بھی تھی اور نبوت بھی تھی، تو ایسی بادشاہت اگر کہیں تو وہ آپ کو مل جائے، تو آپ نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا، نہیں، بس ایک عاجز اور ایک محتاج، اللہ کا محتاج بن کے زندگی بسر کروں، اور ایک عام انسان سے میری مراد یعنی عام انسان تو آپ نہیں ہیں، آپ کا جو مقام اور آپ کا جو مرتبہ ہے، یعنی آپ اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سوال کرتے کہ نہیں، مجھے یہ عاجزی اور انکساری والی مجھے زندگی چاہیے، مجھے ایسی عیش و عشرت والی زندگی نہیں چاہیے۔ یہ آپ کا خود کا یہ طلب کردہ یہ معاملہ، اور پھر اللہ رب العزت نے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق آپ کو ویسی زندگی دی۔ لیکن اب اس کے بعد جو جنت میں آپ کا مقام ہے اور جو جنت کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، وہ کسی مخلوق کے نصیب میں وہ نہیں ہو سکتی۔ اور جو عزت اور مرتبے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، ایسی عزتیں اور ایسے مرتبے اللہ کی ساری مخلوق میں کسی کو نہیں ملے۔ وجہ کہ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل، یہ عمل آپ کا
اتنی بڑی ڈیوٹی، اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے بھی اللہ سے دنیا کا سوال نہیں. ہم تو کوئی تھوڑی بہت نماز پڑھ لیں تو اللہ سے بعض کا کہ یا اللہ تو نے مجھے مشکلوں میں ڈال دیا ہے حالانکہ میں نمازی ہوں، یا اللہ تو نے مجھے تنگ دستی کا شکار کر دیا ہے جبکہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، یا اللہ یہ تنگی میرے لیے رکھی تھی جبکہ میں صبح شام کے اذکار بھی کرتا ہوں، داڑھی بھی لمبی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے. یہ مسائل، مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں، غم، کرب یہ پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. تو ہم گلے اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور آپ کبھی پوچھ لیں کیسی گزر رہی ہے؟ روزانہ 3 ٹائم کھانا کھا کر سوئے گا اور نرم گرم بستر پر سوئے گا، اور گھر کے اندر چراغ نہیں، لائٹیں جل رہی ہوں گی، اور گھر میں 2-2 3-3 کمرے ہوں گے. میاں بیوی کا بیڈ روم الگ ہے، بچوں کا بیڈ روم الگ ہے، مہمان خانہ الگ ہے، سٹور الگ ہے، کچن الگ ہے. یہ ساری جناب تقسیم گھر کے اندر. اور کبھی آپ پوچھ لیں سنائیں کیسے؟ بھائی یار گزارا نہیں ہوتا، بڑی مشکل ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی تنگی ہے. کیا کریں یار، بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا، کیا کریں یار اس دفعہ یہ فلاں مصیبت بڑی آ گئی. تو اللہ کے ساتھ پھر وہ گلے اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور یہ غور کریں کہ دیکھو یار اس پوری مخلوق میں سب سے بلند ترین ہستی، ان کا لائف سٹائل، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھو، اور اس کے باوجود قناعت، اللہ کا شکر اور صبر، اور اس کے باوجود اللہ کے سامنے عبادت، اطاعت، زہد، تقوی، ان تمام چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ بڑا ایک سبق ہے. لیکن سبق تبھی حاصل ہوگا کہ جب اس میں انسان تدبر کرے اور غور کرے. تو اس حدیث میں جہاں کچھ مسائل تھے کہ آپ اس حالت میں اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہیں پر اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے کہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی. اور پھر قربان جائیں امہات المومنین کہ انہوں نے بھی انہی حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کیا ہے. ایک آدھ دفعہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہہ دیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لو، اگر تم چاہتی ہو کوئی دنیا وغیرہ کا معاملہ اگر ہے تو پھر میں تمہیں دے دلا کے فارغ کرتا ہوں، کیا چاہیے؟ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے. اسی پر جئیں گی، اسی پر مریں گے، جو مل جائے گا اسی پر صبر شکر. تو الحمدللہ ایسے پھر اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی فتوحات ہوئیں، مسلمانوں کو اللہ نے بڑی کامیابیاں دیں. لیکن امہات المومنین جیسے آتا حضرت عائشہ کے پاس بعض اوقات بڑا مال آتا، جب کہیں سے مال غنیمت آتا تو ان کا حصہ انہیں پہنچتا تو وہ صدقہ کر دیتی تھی، اپنے پاس جمع نہیں کرتی تھی، صدقہ کر دیتی، خیرات کر دیتی، اپنے پاس نہ رکھتی. دیگر امہات المومنین کا بھی یہی طریقہ، بس یہی ہوتا کہ بس ہم اپنے اللہ کی عبادت کر لیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیں، اور جو آتا اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے. اور اسی طرز زندگی کو اختیار کیا ابو بکر نے بھی، عمر نے بھی، عثمان نے بھی، علی نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی عیش و عشرت کی زندگی، انہوں نے بادشاہوں والی زندگی بسر نہیں کی. اور خاص کر حضرت عمر کے واقعات بڑے مشہور ہیں، بڑے معروف ہیں کہ بڑی سادگی کے ساتھ سادہ زندگی. اور حالت یہ تھی کہ لشکر مشرق و مغرب تک پہنچے ہوئے تھے، مشرق و مغرب تک فتوحات اور مال غنیمت بھرپور جو ہے، مال آ رہا ہے، بیت المال بھرا ہوا ہے، لیکن ذاتی زندگی وہ بڑی سادہ سی، سادہ سا لباس، کپڑوں میں پیون لگے ہوئے اور سادہ زندگی بسر ہو رہی ہے. کوئی مال جمع کرنے کا لالچ ہی نہیں. لیکن آج آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں، بینکوں میں پیسے جمع پڑے ہیں. آج بینکوں کے اندر جناب ڈپازٹس
کروڑوں اربوں خربوں میں ہوں گے اور گھروں کے اندر بھی سونا چاندی وافر مقدار میں ہوگا، لیکن نہ صبر ہے نہ شکر ہے اور نہ غریبوں پر خرچ ہے۔ میں نے واقعات تو ہمارے معاشرے کے بے حساب ہیں، لیکن چند ایک چیزیں دیکھ کر اور سن کے بعض اوقات سوشل میڈیا سے ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے رہتے ہیں، خبر لیتے رہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک عورت کا ایک ٹی وی اینکر نے انٹرویو کیا کہ آپ کے شوہر نے خودکشی کیوں کی، آپ کے شوہر نے خودکشی کیوں کی؟ تو کیا کہا اس نے کہا اصل میں 5 دن سے ہم مسلسل بھوکے تھے، 5 دن۔ یہ پچھلے رمضان کی بات کہ جب روزہ کھولنا ہوتا تو ہم پانی سے روزہ کھولتے، اور پھر ایک دن جب بالکل نڈھال ہو گئے، 5واں دن تھا، گھر میں کچھ نہیں پکا تھا، تو پھر اس دن میرے خاوند نے تنگ آ کر بچوں کی حالت برداشت نہ ہوئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اور پڑوس میں اس کے گھر میں ممکن ہے مال پڑا ہو، سونا چاندی پڑا ہو، اس کے بینک میں مال پڑا ہو، لیکن اس کو نہیں اس بات کی پرواہ کہ میں اپنے پڑوسی کو کچھ پوچھ لوں، اس کے کھانے پینے کا، اس کی تنگی، اس کی پریشانی میں اس کے کسی کام آ جاؤں۔ دنیا تنگ کرنا جانتی ہے، تنگی دور کرنا نہیں جانتی، اور خاص کر آج اس دور میں، اس فتنے کے دور میں، اس مادہ پرستی کے دور میں۔ ایک عورت سے پوچھا کسی نے کہ آپ اپنا جسم کیوں بیچتی ہیں؟ اس نے کہا خاوند نے چھوڑ دیا، بچے بھوکے تھے اور میں اپنے بچوں کے لیے کام کرنے کے لیے نکلی، کہیں کام نہ ملا، لوٹ آئی اور گھر میں بچوں کو دلاسا دے کر سلا دیا، پھر اگلے دن کام کی تلاش میں گئی، کام نہیں ملا، پھر گھر بچے بھوکے ہیں، پھر آخر کار مجبور ہو کے میں جسم بیچنے پر میں مجبور ہو گئی۔ اب جسم بیچتی ہوں اور جسم بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ ہم ایک عورت کے جو بیچاری جسم بیچنے والی اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ان لوگوں کو کہا جانا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے مال جمع کیے ہوئے ہیں اور وہ غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، غریبوں کا خیال نہیں کرتے۔ ایک عورت جسم بیچنے پر مجبور ہوئی ہے تو اس کے پیچھے یہ معاشرہ بھی ذمہ دار ہے۔ ایک شخص اگر خودکشی کر گیا ہے، کرنے لگا ہے، تو اس کے پیچھے یہ معاشرہ ذمہ دار ہے۔ لیکن ہم چونکہ پرواہی نہیں، بس ہر ایک اس مادہ پرستی کے دور میں، مال پرستی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں، اور حوث اتنی ہو چکی ہے کہ پیٹ بھرتا ہی نہیں، چاہے کتنا ہی کیوں نہ آ جائے پھر بھی اوہو جو پوری نہیں پڑتی، اوہو جو پوری نہیں پڑتی۔ اور یہ ہیں ہمارے نبی کے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے اس پہلو کو آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری بھی اصلاح فرمائے، اور ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، ہر مسلمان کے دکھ، درد، تکلیف، پریشانی کو اللہ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کی اور قناعت پسندی کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔